جس گھر میں عورت کی 5 ناپاک چیزیں پڑی ہوں وہاں غربت ضرور آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، جس گھر میں عورت کی 5 ناپاک چیزیں پڑی ہوں وہاں غربت ضرور آتی ہے۔ اس گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے اور کچھ اس طرح پھنستا ہے کہ باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ عورتوں کی ان 5 ناپاک چیزوں کی وجہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یہ گھر جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ عورت کی یہ 5 ناپاک چیزیں اس قدر خطرناک ہوتی ہیں کہ ایک بار ان کے اثر میں آ جاؤ تو زندگی کا ہر سکون چھن جاتا ہے، برکت اڑ جاتی ہے اور گھر کا ہر فرد ایک ایک کر کے تباہی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ان 5 ناپاک چیزوں کے بارے میں بتانے والی ہوں جو گھر میں رکھی ہوئی ہوں تو اللہ کی رحمت دور بھاگتی ہے۔ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں مگر ان کا زہر پورے خاندان کو کھا جاتا ہے۔ جس گھر میں یہ 5 چیزیں موجود ہوں وہاں رزق کی تنگی، وہاں بیماریاں، جھگڑے اور بدبختی کا طوفان اٹھتا ہے۔ فرشتے اس گھر کا رخ تک نہیں کرتے، شیطان وہاں ڈیرے ڈال لیتا ہے اور گھر کے سکون کو کھا جاتا ہے۔ میری بہنوں، کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا علی کی خدمت میں حاضر ہوا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں درد کا ایک سمندر موجزن تھا۔ وہ ادب سے عرض کرنے لگا، یا علی، میرا گھر گھر نہیں رہا بلکہ غم اور پریشانی کا ایک میدان بن چکا ہے۔ غربت نے میرے دروازے پر ایسی زنجیر ڈال دی ہے کہ خوشیاں میرے دروازے کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہی بھول گئی ہیں۔ قرض میرے کندھوں پر ایسا بوجھ بن چکا ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ رات کو بستر پر لیٹتا ہوں تو نیند نہیں آتی، دن بے چین ہے، راتیں بے سکون ہیں۔ یا علی، کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں زندگی نہیں گزار رہا بلکہ زندگی مجھے گزار رہی ہے۔ میری ہنسی کو تو زمانہ دیکھتا ہے مگر میرے آنسو رات کی تاریکی دیکھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں صبر کرو مگر انہیں کیا معلوم کہ صبر بھی کبھی کبھی زخمی ہو جاتا ہے۔ میرے گھر کے برتن خاموش ہیں مگر ان کی خاموشی میں بھوک کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ میری جیب تو پہلے سے ہی خالی ہے مگر اس سے زیادہ میرا دل خالی ہو چکا ہے۔ میں نے ہر دروازے پر دستک دی، ہر امید کا دامن پکڑا مگر نصیب کی آندھی ہر سہارا اڑا کر لے گئی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ بھی انہی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میرا ایک ایک لفظ نوٹ کیجیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا۔ انشاءاللہ آج کے بیان میں آپ کی تمام پریشانیاں جڑ سے ختم کر دیں گی۔ وہ دکھی شخص رو کر کہنے لگا، یا علی، میں تھک گیا ہوں، اتنا تھک گیا ہوں کہ اب اپنے ہی قدموں کی آواز بوجھ لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قسمت نے میری زندگی کے صفحے پر خوشیوں کی سیاہی ختم کر دی ہو۔ وہ شخص مزید رو کر کہنے لگا، یا علی، کل میں اپنے والدین کی قبر پر گیا تھا، ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر اتنا رویا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ ابھی جیتے جی قبر کے اندر اتر جاؤں اور اس دنیا کی ہر پریشانی سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لوں۔ مگر پھر اچانک خیال آیا کہ خودکشی تو حرام ہے ورنہ میرا دل تو کب کا اس دنیا سے ہار چکا ہے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ سبحان اللہ، وہ کیسے لوگ تھے جن کے دل دوسروں کے درد سے دھڑکا کرتے تھے۔ کسی غریب کی آہ سنتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، کسی یتیم کی سسکی سنتے تو ان کے دل کانپ اٹھتے تھے، کسی مجبور کی فریاد سنتے تو ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی تھی۔ لیکن افسوس، آج کا زمانہ بدل گیا ہے۔ آج اگر کوئی اپنے دل کا زخم لے کر کسی کے پاس جائے تو اکثر لوگ مرہم رکھنے کی بجائے سوال کرنے لگتے ہیں کہ زخم لگا کیسے۔ اگر کوئی اپنے دکھوں کی داستان سنائے تو بہت سے لوگ درد محسوس کرنے کے بجائے موضوع ہی بدل دیتے ہیں۔ دنیا کی مارکیٹ میں سہارا دینے والے کم اور تماشا دیکھنے والے زیادہ ملتے ہیں۔ آج غریب انسان آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے پیدا کرنے والے رب سے فریاد کر رہا ہے، یا اللہ،
مجھے اپنی غربت کا اتنا دکھ نہیں جتنا اپنی تنہائی کا دکھ ہے۔ روٹی کی کمی نے مجھے اتنا نہیں تھکایا جتنا لوگوں کی بے حسی نے تھکا دیا ہے۔ میں جب اپنے درد سنانے کے لیے کسی دروازے پر جاتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے الفاظ واپس لوٹ آتے ہیں۔ میری آہیں میرے سینے سے تو نکلتی ہیں مگر کسی کے دل تک نہیں پہنچتی۔ آج انسان کے پاس وقت ہے گھنٹوں ہنسنے کا مگر چند لمحے کسی روتے ہوئے دل کو سننے کا وقت نہیں۔ لوگ محفلوں میں دوسروں کے زخموں پر کہے لگاتے ہیں حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ ایک دن زندگی انہیں بھی اسی مقام پر لا کر کھڑا کر سکتی ہے جہاں آج کوئی اور کھڑا ہے۔ یاد رکھو جو آنسوں کا مذاق اڑاتا ہے وقت ایک دن اسے بھی ایسے مقام پر لے جاتا ہے جہاں اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور جو دلوں کے درد کو معمولی سمجھتا ہے کبھی کبھی تقدیر اسے ایسا درد دیتی ہے کہ پھر الفاظ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ خیر، اس غریب شخص کی درد بھری فریاد سننے کے بعد حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے آگے بڑھ کر محبت سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بھائی آج سے اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، جس دل میں اللہ زندہ ہو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ پھر آپ اس غریب شخص کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر وہ شخص سر جھکائے چلتا رہا اور حضرت علی اسے حوصلہ دیتے رہے۔ گھر پہنچ کر آپ نے اسے ایک عزت والی جگہ پر بٹھایا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنے خاص مہمان کا ویلکم کر رہا ہو، استقبال کر رہا ہو۔ حالانکہ مہمان ایک غریب اور ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ پھر آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور فرمایا، اپنی سیدہ فاطمہ الزہرا یعنی اپنی بیوی سے فرمایا، اللہ کا ایک دکھی بندہ ہمارے دروازے پر مہمان بن کر آیا ہے، گھر میں جو کچھ بھی موجود ہے جلدی سے تیار کرو۔ آج ہم نے اپنے مہمان کو صرف کھانا نہیں کھلانا بلکہ اس کے دل کو سکون بھی دینا ہے، کیونکہ بھوکا انسان صرف روٹی کا محتاج نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ محبت کے ایک جملے کا محتاج بھی ہوتا ہے۔ خالی پیٹ سے زیادہ خطرناک خالی دل ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت علی دوبارہ اس غریب شخص کے پاس تشریف لائے اور اس کے قریب بیٹھ گئے۔ پھر محبت بھرے لہجے میں کہا، بھائی آج اپنے دل کے سارے دروازے کھول دو، جو غم برسوں سے اپنے سینے میں قید کر رکھا ہے وہ سب نکال دو۔ آپ کا بھائی علی آپ کے درد سننے کے لیے بےتاب بیٹھا ہے، آپ کے سینے کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تاکہ قیامت کے دن میرے رب کو یہ مت کہنا پڑے کہ دنیا میں آپ کی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وہ غریب شخص حیرت سے حضرت علی کو دیکھنے لگا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں ابھی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کسی کے زخموں پر سوال نہیں کرتے بلکہ مرہم رکھتے ہیں، جو کسی کے آنسوؤں کو اپنی چادر سے پونچھ دیتے ہیں۔ اس غریب شخص کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے برسوں سے جلتے ہوئے دل پر کسی نے ٹھنڈے پانی کی ایک بوند رکھ دی ہو۔ اسے لگا جیسے اندھیری رات میں اچانک کسی نے چراغ روشن کر دیا ہو۔ اسے لگا جیسے ایک ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد آج کسی نے سن لی ہو۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے شخص تو جاننا چاہتا ہے کہ گھر میں پریشانیاں کیوں بڑھتی ہیں؟ کیا تو جاننا چاہتا ہے کہ بعض گھر سکون کے باغ بن جاتے ہیں اور بعض گھر مصیبتوں کی دلدل میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ بعض انسان دنیا سے تنگ کیوں آ جاتے ہیں؟ وہ خودکشی کرنے کو اپنے لیے ایک فریضہ کیوں سمجھنے لگ جاتے ہیں؟ غربت انسان کا مقدر کیوں بن جاتی ہے؟ نصیب میں پریشانیاں اور دکھ کیوں لکھ دیے جاتے ہیں؟ دل کا سکون، دل کا چین کیوں برباد ہو جاتا ہے؟ فرمایا، انسان تباہی کی طرف ایک ہی دن میں نہیں جاتا، پہلے وہ اپنی ایک غلطی کو معمولی سمجھتا ہے، پھر دوسری کو نظر انداز کرتا ہے، پھر اس کا دل نصیحت سننا چھوڑ دیتا ہے، پھر اسے اپنے عیب دکھائی دینا بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی حالت کا الزام دنیا کو دینے لگتا ہے، اپنے سے وابستہ انسانوں کو دینے لگتا ہے، اور جب انسان اپنے عیبوں کے بجائے ہر قصور زمانے کا سمجھنے لگے، دوسروں کا سمجھنے لگے، تو سمجھ لو کہ تباہی اس کے دروازے تک پہنچ چکی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، بعض اوقات انسان کی زندگی کا زوال اس کے اپنے گھر کی غلط عادتوں کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے۔ بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں جو گھر سے برکت اٹھا لیتے ہیں، سکون چھین لیتے ہیں،
ہیں اور انسان کو پریشانیوں کے ایسے راستے پر ڈال دیتے ہیں جہاں سے واپسی مشکل ہونے لگتی ہے۔ وہ شخص بے چین ہو کر عرض کرنے لگا، یا علی جلدی بتائیے وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جو گھر کو مصیبتوں کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، گھر میں غربت اور پریشانیاں لانے والا سب سے بڑا گناہ فضول خرچی ہے۔ جب آمدن کم ہو اور خواہشات زیادہ ہو جائیں، جب ضرورت سے بڑھ کر خرچ کیا جانے لگے تو پھر غربت دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی بلکہ سیدھا گھر کے اندر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج معاشرے کے اندر کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں لوگ اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں اور اپنی ضرورت سے زیادہ خواہشات پال رہے ہیں۔ بہت سے لوگ صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو دکھانے کے لیے فضول خرچ کرتے ہیں، دوسروں جیسا نظر آنے کے لیے فضول خرچیاں کرتے ہیں اور اپنی اصل حیثیت سے بڑھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب خواہشات پوری کرنے کے لیے قرض لیا جاتا ہے۔ ایک قرض دوسرے قرض کو جنم دیتا ہے اور دوسرا قرض تیسرے قرض کو جنم دیتا ہے۔ ابتدا میں انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ اپنے قابو میں ہے، اپنے اختیار میں ہے، مگر آہستہ آہستہ قرض اس کی زندگی پر قابض ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت قرض یاد آتا ہے، صبح آنکھ کھلتے ہی قرض یاد آتا ہے، دل سکون ڈھونڈتا پھرتا ہے مگر قرض کا حساب اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، فضول خرچی صرف پیسہ نہیں کھاتی بلکہ یہ سکون بھی کھا جاتی ہے، یہ برکت بھی کھا جاتی ہے، یہ انسان کے چہرے کی مسکراہٹ بھی چھین لیتی ہے۔ اس لیے اگر تم اپنے گھر میں سکون لانا چاہتے ہو تو اپنی عورتوں کو کہو کہ فضول خرچی کرنا بند کر دیں۔ اس شخص نے کہا، حضرت جلدی بتائیے دوسرا گناہ کون سا ہے جو گھر میں بے پناہ غربت لاتا ہے، پریشانیاں لاتا ہے اور انسان کی زندگی کا سکون چھین لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، گھر میں پریشانیاں اور غربت لانے والا دوسرا گناہ یہ ہے کہ میاں بیوی ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے رہیں، ہر وقت ایک دوسرے کو تانے دیتے رہیں، ہر وقت ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے رہیں۔ فرمایا، یاد رکھو جس گھر میں صبح جھگڑے سے شروعات ہو اور رات ناراضگی پر ختم ہو، اس گھر سے سکون آہستہ آہستہ رخصت ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہاں خوشیاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی۔ پھر فرمایا، یاد رکھو گھر کی دیواریں اینٹوں سے بنتی ہیں مگر گھر کا سکون اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ جب اخلاق ختم ہو جائیں تو خوبصورت محل بھی قید خانہ لگنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس گھر میں ہر وقت میاں بیوی کا جھگڑا رہتا ہو، اس گھر میں رہنے والے بچوں کا مستقبل بھی متاثر ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے اپنے ماں باپ کا آئینہ ہوتے ہیں، ماں باپ کا عکس ہوتے ہیں۔ جب بچے روزانہ اپنے والدین کو لڑتے جھگڑتے، ایک دوسرے کو تانا دیتے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے اور ایک دوسرے کی عزت کو مجروح کرتے دیکھتے ہیں تو یہ منظر ان کے دلوں پر ایسے نقش ہو جاتا ہے جو برسوں تک نہیں مٹتا۔ تو جب یہ بچے جوان ہوتے ہیں، اولاد جب جوان ہوتی ہے تو یہ وہی کرتی ہے جو اس نے اپنے والدین سے سیکھا تھا، اور سیکھا کیا تھا؟ ہر وقت جھگڑنا، ہر وقت ایک دوسرے کی عزت پر باتیں کرنا، ہر وقت ایک دوسرے کو تانے دینا۔ پھر یہ بچے بھی اپنے ماں باپ کی طرح ہی ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، گھر میں غربت، بے سکونی اور دلوں کی تباہی لانے والی ایک بڑی برائی غیبت ہے۔ جب گھر میں رہنے والے لوگ ہر وقت دوسروں کی برائیاں بیان کرتے رہیں، ہر وقت دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہیں اور ہر مجلس میں کسی نہ کسی کی عزت کو نشانہ بناتے رہیں تو آہستہ آہستہ اس گھر سے برکت اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں کھانے کی محفل کم اور غیبت کی محفل زیادہ سجتی ہے۔ لوگ دوسروں کی زندگیوں کا حساب رکھتے رکھتے اپنی زندگی کا حساب بھول جاتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں پر گفتگو کرتے کرتے اپنی اصلاح کا وقت کھو دیتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں ہم مارے گئے، ہم لوٹے گئے، ہم برباد ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے۔ اس لیے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رحمت کی بارش برسے، رزق بانٹنے والے فرشتوں کا آنا جانا لگا رہے، تو اس غیبت جیسے گناہ سے باہر نکل جاؤ، ورنہ یاد رکھنا تم کبھی بھی پریشانیوں کی دلدل سے نہیں نکل پاؤ گے۔ حضرت علی نے فرمایا، گھر میں غربت اور پریشانیاں لانے والا چوتھا گناہ ہے بچا ہوا کھانا ضائع کر دینا، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو۔ جس گھر میں بچا ہوا کھانا ضائع ہوتا ہو وہ
گھر جلد تباہی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ کچرے پر پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنے اوقات بھول جاتا ہے، اور وہ گھر غربت کی دلدل میں ایسا پھنستا ہے جیسے دلدل میں پھنسا ہوا مسافر جتنا نکلنے کی کوشش کرے اتنا ہی اندر دھنس جاتا ہے۔ نعمتوں کی قدر کرنے والے لوگ ہمیشہ سکون پاتے ہیں، اور نعمتوں کو حقیر سمجھنے والے اکثر ناشکری کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ بعض اوقات انسان رزق کی کمی سے نہیں، رزق کی بے قدری سے محروم ہوتا ہے۔ برکت زیادہ کھانے میں نہیں ہوتی، برکت کھانے کی عزت کرنے میں ہوتی ہے۔ بعض لوگ تھوڑا کھاتے ہیں مگر شکر کے ساتھ کھاتے ہیں، اللہ ان کے تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، اور بعض لوگ دسترخوان بھر دیتے ہیں مگر قدر نہیں کرتے، پھر وہی دسترخوان ان کے لیے امتحان بن جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، گھر میں غربت لانے والا پانچواں جو گناہ ہے وہ ہے کسی بھی کام کے آغاز میں بسم اللہ کا نہ پڑھنا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو کام اللہ کے نام سے شروع نہ ہو وہ کام تو شروع ہو جاتا ہے مگر اس کی برکت راستے میں کہیں کھو جاتی ہے۔ جس کام کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جس کام میں شیطان کا ہاتھ ہو اس کام میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ جب کسی کام میں برکت نہیں آئے گی تو پھر تم جلد از جلد غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، اور پھر کچھ اس طرح پھنسو گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں سکون ہو، تمہارے گھر میں رحمت کی بارش برسے، تمہارے رزق میں برکت کی نہریں جاری ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر جھگڑوں کا میدان نہیں بلکہ محبت کا گلستان بن جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے، تو جلد از جلد یہ 5 چیزیں اپنا لو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تم کچھ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔